لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، سوگواران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، عزائے فاطمہ کے غمخوار حضرت عباس علیہ السلام کے ماتمدار، بہت ہی زیادہ طول و تفصیل میں نہ جا کر کے اور ابتدا میں ہی تمہیدی گفتگو کا بہت ہی زیادہ آغاز نہ کر کے، بلکہ اسی ایک جملے سے، چونکہ جس قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ وہ آیت وہ ہے کہ جس کا ترجمہ مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں، اور آپ سے بھی بہتر ہماری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ کون سی آیت ہے اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے نجاستوں کو دور رکھے۔ عزیزان گرامی، بہت ہی زیادہ تمہیدی گفتگو میں پہلے ہی ابتدا میں ہی ایک جملے سے آپ کی ذوق سماعت کا اندازہ لگ جائے اور آپ کس طرح سے بیدار ہیں، اسی بیداری کا ثبوت بھی دے دیجئے۔ اور مجلس کے آغاز میں ہی عرض کر دوں کہ مجمع دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کتنا مجمع آیا ہوا ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مجلسیں دو ہی چیزیں پڑھواتی ہیں، یا تو سیدہ کی عطا پڑھواتی ہے، یا آپ مومنین کی جو ہے ذوق سماعت پڑھواتی ہے۔ اور یاد رکھیے، مجلس میں جو ہے آنے کے لیے مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، مجلس فاطمہ میں آنے کے لیے قوم و ملت کی قید نہیں ہے، مجلس عزا میں آنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ مجلس فاطمہ میں آنے کے لیے ہاں ایک طہارت کی ضرورت ہے، وہ ہے طہارت، خون کی طہارت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پروردگار پہلے ہی کہہ چکا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اے اہل بیت رسول، ہم آپ سے نجاستوں کو دور رکھیں گے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں ہماری مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، فلاں ہماری مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، فلاں ہماری مجلسوں میں نہیں آتے ہیں۔ ارے وہ تمہاری مجلسوں میں کیسے چلے آئیں کہ جنہیں پروردگار خود کہہ چکا ہے، اہل بیت رسول ہم آپ کو جو ہے نجاستوں سے دور رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وال۔ وہ تمہاری مجلسوں میں کیسے چلائے کہ جنہیں پروردگار نے دور رکھا ہو، نجاستوں کو دور رکھیں گے۔ یاد رکھیں زان محترم، مجمع کم ہو یا زیادہ ہو، اس لیے کہ ہم جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ جو ہے کم تھے۔ ہم کربلا کے میدان میں آئے کم تھے، ہم خیبر کے میدان میں آئے کم تھے، ہم بدر کے میدان میں آئے کم تھے، ہم احد کے میدان میں آئے کم تھے۔ اور یاد رکھیے زان محترم، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہو وہی مجمع جو ہے جیت جاتا ہے۔ ہم نے تو تاریخ اس کے برعکس دیکھا ہے۔ کربلا کے میدان میں ہم کل 72 تھے اور یزیدی فوج میں لاکھوں کا لشکر موجود تھا، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ 72 لاکھوں سے جیت گئے اور لاکھوں جو ہے 72 سے نہ جیت پائے۔ ایک صلوات پڑھیں میں۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ نے جو ہے یزید کے دربار میں، بھرے ہوئے دربار میں جو ہے یہی جواب دیا تھا، جب یزید نے کہا کہ علی کی بیٹی ہم جیت گئے آپ ہار گئیں، ہم جیت گئے آپ کے بھائی حسین ہار گئے، ہم جیت گئے آپ کے 72 ہار گئے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے یہی تو جملہ کہا تھا، اور یزید میں جیتی، میرا بھائی حسین جیتا، میرا باپ علی جیتا، میرا نانا رسول اللہ جیتا۔ ایک مرتبہ یزید سن، تو جیتا، تو ہارا، تیرا باپ ہارا، تیرا
तेरा दादा हारा। एक मर्तबा यजीद परेशान हो गया, कहा वो कैसे, साबित कीजिए, दलील दीजिए। कहा यजीद सुन, करबला के मैदान में सबसे बड़ा हैरत अंगेज मजमा तो यही था, सबसे हैरत अंगेज कारनामा तो यही था कि तुम्हारा लाखों आए, इधर से मेरा अकबर गया, तुम्हारे लाखों आए, लाखों भागे, मेरा कासिम गया, तुम्हारे लाखों आए, हजारों भागे, मेरा हुसैन गया, तुम्हारे लाखों आए, हजारों भागे। और यजीद सबसे बड़ा कारनामा तो यही था कि मेरा मैदान में असगर गया, तुम्हारे लाखों आए, हजारों भागे। यहां तक कि असगर की हंसी को देख करके तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्गों को रुला दिया। और यजीद यही तो सबसे बड़ा कारनामा करबला के मैदान में था कि तुम लाखों आए, हजारों भागे, हम 72 आए, कोई ना भागा। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। अज़ान मोहतरम याद रखिए, मजलिस सैयद शुहदा में, अज़ाए फातिमिया में आने के लिए तहारत की शर्त है। याद रखिए, यहाँ और कोई नहीं आ सकता है सिवाय तहार, जिसके पास तैयब है, जो ताहिर है, जो पाक व पाकीज़ा है। इसलिए कि कुरान से साबित है, हदीस से साबित है कि अहले बैत की मजलिस में, अहले बैत की महफिल में, अहले बैत की बज़्म में वही लोग आ सकते हैं जो तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं और पाक व पाकीज़ा भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा करार दिया है। आज दुनिया बहुत ज़्यादा जो है ये जो है शोर मचाए हुए कि मासूमीन का जिक्र कम था, मुहर्रम का जिक्र कम था, ये 10 दिन की आज़ादारी कम थी, ये 2.25 महीने का जिक्र कम था, जो अब अय्याम फ़ातिमिया भी बनाने लगे, इसमें भी शोक के लिबास पहनने लगे, इसमें भी अशरे करने लगे, इसमें भी मजलिसें करने लगे, इसमें भी मातम करने लगे। अज़ान मोहतरम याद रखिए, हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी जानिब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि परवरदिगार की जानिब से कर रहे हैं। इसका भी कुरान में साबित है। याद रखिए, जो अय्याम अज़ाए फ़ातिमा, याद रखिए खुद फ़ातिमा का जिक्र हमने नहीं किया अपनी ज़ुबान से, बल्कि खुद परवरदिगार तारुफ करा रहा। याद रखिए, ये परवरदिगार तारुफ कहां पर करा रहा, यही वजह है कि एक चादर में जहां पर मोहम्मद जमा है, जहां पर अली जमा है, जहां पर हसन और हुसैन जमा है, एक मर्द तमाम मलाइका ने जब ये मंजर देखा, एक मर्तबा परवरदिगार से हाथों को जोड़कर कहा, परवरदिगार बता चादर में के नीचे कौन है। अब परवरदिगार को कहना ये चाहिए था कि इस चादर में मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन और हुसैन हैं, या इस तरह से तारुफ करा देता कि चादर के नीचे मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, उनके दामाद अली मुर्तज़ा हैं, उनके नवासे हसन और हुसैन मौजूद हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने ना तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए से तारुफ कराया, ना अली मुर्तज़ा के जरिए से तारुफ कराया, बल्कि तारुफ करवाया तो बस फातिमा के जरिए से कि चादर के नीचे फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद। परवरदिगार 1,24,000 बज़्म में जिसके जिक्र से पहचाने जाएं, यानी तमाम पैगंबरों की बज़्म में जिसके जिक्र से तमाम पैगंबर पहचाने जाएं, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके जिक्र से जो है खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचाने जाएं, उसे फातिमा कहते हैं। आज से 15 साल या 20 साल पहले इतना ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया नहीं मनाया जाता था जितना कि अब बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। खुदा सलामत रखे हमारे मराजा इकराम को कि जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, और अब माशाल्लाह जो है सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि गांव-गांव में पूरे के पूरे अशरे हो रहे हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले में, करिए में, गाँव में बहुत से अशरे हो रहे हैं। कहीं कहीं पर तो अज़ाए फ़ातिमिया के उन्वान से जो है जुलूस निकाला जा रहा है। याद रखिए, दुश्मन की साजिश को यही से समझना है, इसलिए कि जो है हमने हुसैन किया, लोगों ने हमारी मजलिसों में आ गए, हमारे जुलूसों में शामिल हो गए कि नहीं हम भी हुसैन वाले हैं, हम भी हुसैन का गम मनाने वाले हैं। कुछ लोग जो है मजमे में आए, कुछ लोग जुलूसों में आए, यहाँ तक कि कुछ लोग मजलिस में भी आ गए, यहाँ तक कि जो है कुछ लोग मिंबर तक ले आए। लेकिन अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया वो है कि जिसके लिए खुद जो है शहजादी ने सवाल जो है जवाब दे दिया कि देखो मुनाफिक और फासिक का में जो है फ़र्क जो बताया वो शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया। यानी शहजादी ने बताया कि जवाब सलाम देना यानी कि वाजिब है, सलाम करना वाजिब है, जवाब मोमिन के सलाम का जवाब देना वाजिब है। लेकिन शहजादी ने फरमाया कि देखो जिसके सलाम का जवाब ना दे, यानी कि मैं सैयदा उसे मोमिन तो दूर की बात, मुनाफिक तो दूर की बात, यानी कि काफिर समझा देती हूँ कि देखो काफिर है वो नगाह में। इसी तरह से अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजलिस
برپا کر کے دنیا کے چہروں کو جو ہے لوگوں کے چہروں کو ظاہر کر دیا کہ دیکھو ادھر سیدہ نے سلام کا جواب نہ دے کر کے دنیا کے چہرے سے کافر کا جو ہے ایک دھبا بتا دی کہ دیکھو کہ یہ کافر کون ہے، منافق کون ہے۔ اسی طرح سے ایام عزائے فاطمیہ میں بتا دیا کہ دیکھو حسین کی مجلس میں تو سبھی آ جائیں گے لیکن سیدہ کی مجلس میں وہی آئے گا جو یقیناً مومن ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر۔ مومن اور منافق کی پہچان بتائی ہے جناب سیدہ نے۔ یاد رکھیے زان محترم، 1,24,000 پیغمبر مردوں کی ہدایت کے لیے آئے لیکن خواتین کو فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ انہیں جو ہے جناب سیدہ کی صدارت حاصل ہوئی ہے، ان کی ہدایت کے لیے جناب سیدہ آئی ہیں، اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبر تمام مردوں کے لیے آئے ہیں پوری عالم اسلام کے لیے، لیکن جناب سیدہ تمام خواتین کی، عالم اسلام کی خواتین کی اکیلے صدارت کر رہی ہیں اور اکیلی خواتین۔ اور یاد رکھیے آج جو دنیا میں جو ہے یہ شور اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کا جو ہے اہتمام نہیں ہے، اسلام میں خواتین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے جو خواتین کا اسلام میں مقام ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر خواتین کا اسلام میں مقام نہ ہوتا تو قرآن مجید میں جو ہے سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ سورہ رجل نہیں ہے بلکہ سورہ نساء بھی ہے اور سورہ مریم بھی ہے۔ خواتین کا مقام جو ہے اسلام نے بتایا، ایسا مقام بتایا کہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اسلام کا قوانین یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو جو ہے ہمیشہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کو بسر کرے اور خواتین کو پردے کی زنجیروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے، نہیں، جو مقام خواتین کے لیے بتایا وہی مقام مرد کے لیے بتایا ہے۔ اسلام نے کہا کہ دیکھو اگر ہم نے خواتین کے لیے پردہ رکھا ہے تو مرد کے لیے بھی پردہ رکھا ہے، اگر ہم نے خواتین کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں تو ہم نے مرد کے لیے بھی کچھ قوانین بتائے ہیں، ہم نے اگر جو ہے خواتین کے لیے جو ہے پردہ رکھا ہے تو مرد کے لیے بھی ہم نے پردہ رکھا ہے۔ خواتین کے لیے کہا کہ وہ جو ہے گھر کے اندر رہے تو پھر مرد کے لیے قوانین بنائے ہیں کہ وہ گھر کے باہر رہے۔ خواتین کے لیے ہم نے یہ مقام قوانین بنائے ہیں کہ وہ جب روڈ پر چلے تو اپنے سر کو بھی جھکا لے اور اپنی گردن کو بھی جھکا لے۔ مرد کے لیے ہم نے قوانین بنائے ہیں کہ جب وہ روڈ پر چلے تو اپنے سر کو بھی جھکا کے چلے اور اپنی گردن کو بھی جھکا کے چلے۔ کسی نے جو ہے کائنات کے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ سر کو جھکانا اور یہ گردن کو جھکانا کس بات کی دلیل ہے؟ مولا نے فرمایا سروں کو جھکا کے چلو تاکہ پتہ چلے شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور اپنی گھر سے جو اپنی گردن کو جھکا کے چلو تاکہ پتہ چلے تمہارا باپ بھی شریف تھا، تمہاری ماں بھی شریف ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ قوانین اسلام یہ ہے کہ جب خواتین اور مرد چلیں تو مرد آگے آگے ہو، خواتین پیچھے پیچھے ہو۔ قوانین اسلام یہ ہے کہ مرد خواتین کا احترام کرے اور خواتین مرد کا احترام کرے۔ قوانین اسلام یہ ہے کہ جب مرد کی شادی ہو جائے تو اپنی زوجہ کا احترام کرے، کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ قوانین اسلام یہ ہے کہ جب خواتین کی شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کی عزت کرے، کبھی اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اما قوانین اسلام تو یہاں تک بن رہا ہے کہ مرد میدان جہاد سے بھاگنے نہ پائے اور مرد اور عورت جو ہے میدان جہاد میں آنے نہ پائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ اگر مرد جو ہے میدان جہاد سے بھاگ جائے تو پھر مرد مرد نہ رہے، عورت میدان جہاد میں آ جائے تو پھر عورت عورت نہ رہے۔ یہاں تک کہ قوانین اسلام بن رہا ہے کہ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو ہر قیمتی چیز پروردگار عالم نے پردے میں رکھی ہے، ہر قیمتی چیز پروردگار عالم نے پردے میں رکھی ہے۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا کون سی چیزیں ہیں جو پردے میں رکھی گئی؟ کہا ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی گئی ہے۔ کہ زر و جواہر قیمتی ہے اس لیے الماس کے پردے میں ہیں، کتابیں بہت سی ہیں لیکن پردے میں صرف قرآن مجید ہے۔ زر و جواہر قیمتی الماس کے پردے میں، قرآن قیمتی غلاف کے پردے میں، خانہ کعبہ قیمتی غلاف کے پردے میں، تمہارا امام قیمتی غیبت کے پردے میں ہے۔
तुम्हारा इमाम कीमती है गैबत के पर्दे में। यही वजह है कि रसूल ने फरमाया कि देखो पर्दा किसे कहते हैं। शहजादी ने दर्स दिया कि खुद रसूल इस्लाम अपनी इकलौती बेटी से जनाब सैयदा के घर में दाखिल होना चाहते हैं। मस्जिद के बाहर आए, एक मर्द अपने नाबीना सहाबी को लिया और लेने के बाद दर सैयदा पर पहुँचे। सबसे पहले जनाब सैयदा के दर पे पहुँचने के बाद रसूल ने कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा। ये पैगंबर सलाम क्यों कर रहे हैं? गोया पैगंबर सलाम नहीं कर रहे हैं बल्कि आदाब फातिमा, यानी कि रसूल के फातिमा के घर में आने के आदाब बयान कर रहे हैं कि फातिमा के घर में ऐसे ही नहीं चले जाना। ये कोई आम घर नहीं है बल्कि दर अहले बैत है, ये दर सैयदा है। हर घर में ऐसे नहीं चले जाना बल्कि सैयदा का घर है। सैयदा के घर में आम घरों की तरह नहीं जाना बल्कि सुन्नत पैगंबर अदा करके जाना। का इसी दर पे जो है हाथ रख के पहले अहले बैत नबुव्वा को सलाम कर लेना, उसके बाद दाखुल बाब करना। एक मर्दा रसूल ने दाखुल बाब किया। एक मर्दा घर से आवाज़ आई, कहा बाबा आपको इजाज़त है। एक मर्दा फिर रसूल ने कहा बेटी इजाज़त है कि मैं घर में दाखिल हो जाऊं। जनाब सैयदा दरवाजे के पीछे से कहती हैं बाबा ये आपका घर है, आपको इजाज़त नहीं है कि जो है आप बगैर इजाज़त के भी आ सकते हैं। बाबा क्या आपकी शरीयत में ये भी वाजिब है कि बाप बेटी से पूछ करके घर में दाखिल हो? एक मर्दा पैगंबर ने मुस्कुरा के अजीब जुमला कहा, बेटी फातिमा बाप पर वाजिब नहीं है कि वो बेटी से पूछकर घर में दाखिल हो, लेकिन रसूल पर वाजिब है कि वो बुतूल से पूछकर दाखिल हो। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। रसूल पर वाजिब है कि वो बुतूल से पूछ कर दाखिल हो। एक मर्दा जनाब सैयदा से रसूल मुस्कुरा के कहते हैं ऐ बेटी इजाज़त है घर में दाखिल हूँ? का बाबा ये आप ही का घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये आपका घर है, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्दा पैगंबर फरमाते हैं बेटी मेरे साथ मेरा नाबीना सहाबी भी मौजूद है। ऐ बेटी मेरे साथ मेरा नाबीना सहाबी मौजूद है, क्या इजाज़त है कि मैं घर में दाखिल हो जाऊं? बस इतना सुनना था। जनाब सैयदा ने पर्दे का जो है तरीक़ा बताया कि किस तरह से पर्दा होना चाहिए। एक मर्दा जैसे सुनना था जनाब सैयदा ने फरमाया बाबा ज़रा ठहर जाएं, पहले मैं पर्दा कर लूँ। कहा बेटी मेरा सहाबी जो है नाबीना है, देख नहीं सकता। कहा बाबा वो भले ही नहीं देख सकता लेकिन मैं तो देख सकती हूँ। यही वजह है कि जनाब सैयदा ने फरमाया कि हमारी कनीज़ों को जो है वो गैरतदार भी होना चाहिए और हयादार भी होना चाहिए। जब किसी ने जब पूछा जनाब सैयदा से कि गैरतदार में और हयादार में क्या फ़र्क है, तो जनाब सैयदा ने फरमाया कि गैरत किसी के पास जाने नहीं देती और हया किसी को पास आने नहीं देती। हमारी कनीज़ों को गैरतदार भी होना चाहिए और हयादार भी होना चाहिए। कहा बाबा पहले मैं पर्दा कर लूँ उसके बाद घर में दाखिल होइए। कब बेटी वो देख नहीं सकता। कहा बाबा वो भले ही नहीं देख सकता लेकिन मैं तो देख सकती हूँ। जनाब सैयदा ये दर्स दे रही हैं। मैं हाथों को दस्ते अदब को जोड़ कर अर्ज़ करूँगा शहज़ादी किसी इंसान में मजाल नहीं है कि वह आपके चेहरे को देख सके। इंसान तो इंसान, चांद और सूरज की औकात नहीं है कि वो आपके चेहरे को देख सके। शहजादी फिर आप पर्दा क्यों कर रही हैं? किसी में ये मजाल नहीं है, जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो आपके चेहरे को देख सके, फिर आप पर्दा क्यों कर रही हैं? अजब नहीं। शहजादी जवाब दें, अगर तू सैयदा की अज़मत को समझना चाहता है, सैयदा की अज़मत का पता लगाना चाहता है, तो देख यहूदी के बाग में कायनात का अमीर मजदूरी कर रहा है। जाके कायनात के अमीर से पूछ के आ कि जब आपका पोता सैयद सज्जाद अपने हाथों को धुलता है तो ज़र्रो जवाहिर गिरते हैं। या अली जब आपका पोता सैयद सज्जाद हाथों को धुलता है तो ज़र्रो जवाहिर गिरते हैं, फिर आपको यहूदी के बाग में मजदूरी करने की ज़रूरत क्या है? हम हाथों को जोड़े हुए कायनात के अमीर के पास पहुँचे। या अली जब आपका पोता सैयद सज्जाद हाथों को धुलता है तो ज़र्रो जवाहिर घिरते हैं, तो आप फिर यहूदी के बाग में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप तो कायनात का रिस्क बांटने वाले हैं, फिर यहूदी के बाग में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? अजीब जुमला मेरे मौला का है। मौला फरमाते हैं, और शख्स सुन,
علی اپنے لیے مزدوری تھوڑی کر رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کو اٹھا کے کہے ارے ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو سنت امیر ادا کر رہے ہیں، ہم ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جواب لیے ہوئے کائنات کی بطول کے پاس آئے، خاتون جنت کے پاس آئے، ہم نے کہا کائنات کے امام نے جواب دے دیا کہ وہ کس لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ بطول نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مطلب ایک ہی ہے، فلسفہ ایک ہی ہے، جس طرح سے کائنات کا امیر اپنے چاہنے والوں کو درس دینے کے لیے مزدوری کر رہا ہے، اسی طرح سے فاطمہ، حالانکہ مجھے معلوم ہے کسی کائنات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھ سکے، چاند و سورج کی اوقات نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کا دیدار کر سکے، ارے فاطمہ اپنے لیے پردہ تھوڑی کر رہی ہے، کائنات کی کنیزوں کو درس دینے کے لیے پردہ کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ فاطمہ اپنے لیے پردہ نہیں کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امیر سے جب پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی کنیزوں کو کیسا ہونا چاہیے، تو مولا نے فرمایا کہ ہماری کنیزوں کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں ہر گری ہوئی نظر آسانی سے دیکھ سکیں۔ پھر کہا مولا آپ کی کنیزوں کو کیسا ہونا چاہیے، تو مولا نے فرمایا ہماری کنیزوں کو سورج کے مانند دکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایری گیری نظر انہیں دیکھنا چاہے تو دیکھنے سے پہلے نگاہیں زمین پر گر جائیں۔ یہی وجہ ہے کائنات کا امیر فرماتا ہے یاد رکھو جن کے گھروں کی بیٹیاں اپنے سروں کو اٹھا کے چلتی ہیں ان کے گھر کے والدین سروں کو جھکا کے چلتے ہیں، اور جن کے گھروں کی بیٹیاں اپنے سروں کو جھکا کے چلتی ہیں ان کے والدین اپنے سروں کو اٹھا کے چلتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ اذان ہوئی سر پر چادر رکھ لی گئی، پردہ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو دیکھا اور چہرہ ڈھک لیا گیا، پردہ یہ نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ احترام اذان میں جو ہے سر ڈھک لیا جائے، پردے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مولوی صاحب کے خوف سے چہرے کو ڈھک لیا جائے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتا بتا کے پردہ کیا جائے، بلکہ یہ سیرت فاطمہ ہے لوگوں کو دکھا دکھا کے پردہ کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ پردہ کیسے، اس کی شان کیا، فضیلت عزیزان محترم۔ پیغمبر کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے زمانے میں خاتون آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر جب گھر سے واپس جا رہا تھا، سفر پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک تاکید کر کے گیا تھا، مجھ سے وصیت کر کے گیا تھا کہ کیسی بھی مشکل آن پڑے، کوئی بھی وقت آن پڑے، تمہیں گھر سے قدم نہیں نکالنا ہے، میری بغیر اجازت کے کہیں جانا نہیں ہے۔ لیکن خبر ملی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، بستر علالت پر ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے چلی جاؤں۔ اب پیغمبر کو چاہیے تھا کہ اجازت دے دیتے، پیغمبر نے فرمایا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میری بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہیں نکالنا، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ گھر سے قدم نکالا جائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے پیغمبر بڑے ہیں یا شوہر بڑا ہے؟ پیغمبر کا مرتبہ بڑا ہے یا شوہر کا مرتبہ بڑا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ پیغمبر کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن پیغمبر سے جب پوچھا گیا تو پیغمبر نے فرمایا تم نے اطاعت کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ابلیس کو جنت سے باہر اس لیے نہیں نکالا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ابلیس کو شیطان اس لیے قرار نہیں دیا گیا کہ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ تو پیغمبر سے پوچھا گیا پھر ابلیس کو جنت سے باہر کس لیے نکالا گیا، تو پیغمبر نے فرمایا اس لیے نکالا گیا، ابلیس کو جنت سے اس لیے نہیں نکالا گیا کہ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس لیے نکالا گیا کہ اس نے جو ہے فرمان پروردگار کو نہیں مانا تھا، حکم پروردگار کو نہیں مانا تھا، بلکہ پروردگار کے حکم کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں مٹی سے افضل ہوں۔ بس پروردگار عالم نے اپنی
نافرمانی کے جرم میں ابلیس کو شیطان قرار دیا اور جنت سے نکال دیا تھا۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے کہا چونکہ جو ہے تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا کہ تو گھر سے باہر قدم نکالے یا اپنے باپ کے گھر جائے۔ ایک مرتبہ پھر وہ خبر بھی آئی کچھ دنوں کے بعد کہ اس کا باپ جو ہے اس دنیا سے گزر گیا۔ پھر یہ خاتون پیغمبر کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ پہلے بھی آئی تھی، آپ نے منع کیا تھا، اب خبر ملی کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیتے تو میں اپنے باپ کے آخری دیدار کرنے کے لیے چلی جاتی۔ پیغمبر نے پھر وہی والا جملہ کہا کہ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی۔ لہٰذا ایک باپ دنیا سے چلا گیا، ایک بیٹی اپنے باپ کے آخری دیدار سے محروم ہو گئی۔ ادھر یہ خاتون اپنے گھر پہنچی، ادھر جناب جبریل تشریف لے آئے، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ اس خاتون کو جنت کی بشارت دے دیجئے اور اسے سلام بھی کہلوائیے اور اس سے کہیے کہ جا کر کے کہ پروردگار عالم نے تیری اس اطاعت کی بنا پہ تیرے بھی گناہ بخش دیے اور تیرے باپ کے بھی گناہ بخش دیے ہیں۔ کوئی پروردگار کی اطاعت کر کے تو دیکھے، پروردگار دنیا میں بھی نجات دیتا اور آخرت میں بھی نجات دیتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ حاضران محترم، ایام فاطمیہ ہے، شہزادی کا سوگ ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ہم جتنا بھی گریہ کریں کم ہے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم مجلسیں برپا کر کے دنیا والوں کو یہی تو بتاتے ہیں کہ ان ایام میں ہم محرم میں ہم حسین کو روتے ہیں اور ان ایام میں ہم حسین کی ماں فاطمہ کو روتے ہیں۔ بڑی غریب ہے رسول کی بیٹی۔ مدینہ دیکھا، آپ دیکھیں مدینے میں رسول اللہ کا روضہ سب سے عالیشان بنا ہوا ہے۔ جو حضرات زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھئے تو بتائیں گے کہ مدینے میں رسول اللہ کا روضہ کئی کلومیٹر دوری سے جو ہے نظر آ جاتا ہے، اور ایسے نظر آتا ہے، اتنی روشنی ہوتی، اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جب مدینے پہنچتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات تو ہے ہی نہیں، دن ہی دن نظر آتا ہے، اتنی روشنی ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھو تو وہ افسوس تڑپ کر کے کہتا ہے کہ ہاں تھوڑی سی دوری پر جو ہے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا مزار بھی ہے۔ جب اس سے پوچھو کہ پھر وہ نظر آتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس لیے کہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے۔ پروردگارہ کربلا بھی آباد ہے، سامرہ کاظمین بھی آباد ہے، نجف بھی آباد ہے، قم بھی آباد ہے، مدینہ بھی آباد ہے۔ اگر ویران ہے تو رسول کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کا روضہ ویران ہے۔ پروردگارہ کچھ ایسے فراہم کر کے جو ہے شہزادی زہرا کا بھی روضہ آباد ہو جائے۔ ہاں عزیزو، کائنات میں سب سے غریب رسول کی بیٹی جناب سیدہ ہیں۔ ہاں عزیزو، سنیں گے ابھی رسول کو گزرے ہوئے 70 یا 75 یا 90 دن کی روایت ہے، دو روایتیں ہیں، یا تو 75 دن کے یا 95 دن کی روایت ہے، اس سے زیادہ روایتیں نہیں ہیں۔ لہذا رسول کو ابھی گزرے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازے سیدہ پر آتے ہیں۔ عزیزو آپ غور تو کریں، اس دروازے پر آتے ہیں کہ جس دروازے کے قوانین پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتائے تھے کہ دیکھو دروازے سیدہ پر ایسے نہ آنا، بلکہ کچھ اس کے قوانین ہیں، سلام کرنے آنا، تسبیح پڑھنے آنا، بلکہ جھک کر کے ادب و احترام کے ساتھ آنا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آنا۔ ہاں عزیزو، ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، اے فاطمہ ابوالحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ کہتی ہے، ظالمو کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے آرام کر رہے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس میں حسن و حسین آرام کر رہے ہیں۔ فاطمہ کہتی کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں قرآن رکھا ہوا ہے؟
ظالم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے جس میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ لو عزیزو جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پر گرایا جاتا ہے۔ جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آواز دیتی فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لو عزیزو علی فاطمہ کو سنبھالتے ہیں۔ جناب فضہ نے سنبھالا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا، رسول کی بیٹی نے علی کے گلے میں پھندا دیکھا، ایک مرتبہ اپنے بالوں کو بکھرانا شروع کیا، آواز دیا ظالمو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھرا کے بد دعا کر دوں گی۔ عزیزو اتنا سننا تھا، گنبد نبی ناز گیا، اے فاطمہ بد دعا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی بھی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام کے۔ لو عزیزو رسول کی اکلوتی بیٹی نے وہ وقت بھی آیا جب جناب سیدہ نے وصیت کرنا شروع کیا، اے ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، اے ابو الحسن میرے بعد اگر میرے بیٹوں سے کوئی کمی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اے ابو الحسن اگر فرصت ملے تو میرے قرآن سے بہت زیادہ محبت ہے، فرصت ملے تو میری قبر پر آ کر کے قرآن کی تلاوت سناتے رہنا۔ لو عزیزو اس کے بعد یہ کہے کہ جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ لو وصیت کے مطابق مولا کائنات نے رسول کی بیٹی کو غسل دینا شروع کیا۔ عزیزو غسل دیتے دیتے ایک ایسی چیخ مولا کائنات نے بلند کی کہ حجرے کے باہر سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے علی کو ہر مقام پر صبر کرتے ہوئے دیکھا، کہیں پر گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے احد کے میدان میں دیکھا، میں نے رسول کی وفات کے بعد بھی دیکھا، ہر مقام پر مولا کائنات نے صبر کیا لیکن چیخ مار کر گریہ نہیں کیا۔ جیسے ہی غسل دینے کے بعد مولا کائنات گھر سے باہر آئے، سلمان علی کے قدموں میں لپٹ گئے، یا علی ہر مقام پر آپ کو صبر کرتے ہوئے دیکھا، یا علی یہ کیسا گریہ تھا، یا علی یہ کیسی چیخ تھی۔ عجب نہیں، علی نے کہا سلمان جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر تم نے نہیں دیکھا، ارے رسول کی اکلوتی بیٹی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن فاطمہ نے علی سے شکایت نہ کی۔ اب علی رسول کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے فاطمہ کو صحیح و سالم رسول کو واپس نہ کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔